السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم سورۃ بنی اسرائیل کی ابتدا کر رہے ہیں اور پارہ نمبر 15 میں ہم داخل ہو گئے ہیں الحمدللہ۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 اور 2 کی تلاوت کر رہی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ بنی اسرائیل مکیہ ہے، آیاتها 111 ہے اور رکوعاتها 12 ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ کر رہی ہوں۔ سبحان، پاک ہے وہ ذات، الذی، وہ جو، اسرا، لے گیا، رات کے وقت۔ اسرا اس سفر کو کہتے ہیں مسجد حرم سے مسجد الاقصی تک جانے کو اسرا کہتے ہیں، اور پھر مسجد اقصی سے عرش پر جانے کو معراج کہتے ہیں۔ لے گیا بعبدہ، اپنے ساتھ اپنے بندے کو، لیلا من المسجد الحرام، رات کے وقت مسجد الحرام سے، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی کی طرف لے گئے۔ کون؟ اللہ تبارک تعالیٰ لے گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے والے بہت پریشان کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمزدہ اور بے چین ہو گئے تھے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی نعمتیں بتانے کے لیے عرش پر بلایا۔ الی المسجد الاقصی الذی بارکنا، اور اس کو ہم نے برکت دی۔ کس کو؟ مسجد اقصی کو بھی۔ جس طرح مکے کو امن والا شہر بنایا، اسی طرح مسجد الاقصی کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے برکت دی۔ حولہ، اس کے آس پاس بھی کے ماحول کو بھی برکت عطا کیا۔ لیوریہ، تاکہ ہم دکھائیں اس کو، کس کو؟ اس کے بندے کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، من آیاتنا، اپنی نشانیاں۔ انہ، بے شک وہ، کون؟ اللہ تبارک تعالیٰ، هو السمیع البصیر، وہی خوب سننے والا ہے اور بصیر اور خوب دیکھنے والا بھی ہے۔ وآتینا، اور ہم نے عطا کی، موسیٰ الکتابہ، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب۔ کون سی کتاب؟
تورات۔ وَجَعَلْنَاهُ اور ہم نے بنایا ہو اس کو، کس کو؟ اس کتاب کو، تورات کو، ہدل ہدایت، لی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے وہ تورات کیا تھی؟ ہدایت تھی۔ اور نبی کون تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، یہ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے یہ کتاب کو بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اس کتاب کو بھیجا تاکہ بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے۔ تو یہ ہدایت تھی بنی اسرائیل کے لیے۔ اللہ یہ کہ نہ تم بناؤ، تتخذو نہ تم بناؤ، من دونی میرے سوائے سے، وکیلا کارساز، یعنی تم میرے سوا کسی اور کو کارساز نہ بناؤ۔ اللہ نے اپنی نعمتوں کو دکھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرم سے، مسجد اقصیٰ سے لے کر عرش پر بھی بلایا، معراج پر بلایا، بہت سارے نعمتیں دی۔ الحمدللہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت ہی سہانا پیارا سفر تھا جو اللہ نے کرایا۔ اور اللہ اپنی نشانیاں بتانے کے لیے ایک ہی رات میں کے سفر سے مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ اور عرش پر بلایا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نعمتیں دیکھے، اس کی نشانیاں دیکھے۔ یہ تھی اللہ کی نعمت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی۔ یہاں پر میری آیت ہو گئی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔